بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم علیہ۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو یا جس کے پاس 52 تولے چاندی، یہ اس مالیت کی اس قیمت کی کوئی چیز ہو، رائٹ، اور تجارت ہو یا فاضل جو سامان ہے پڑا ہو، اس پر قربانی اور صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں۔ یوں کہنا تو درست ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض نہیں اس پر قربانی بھی واجب نہیں، کیونکہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے پاس سونا چاندی یا مال تجارت یا نقدی نصب کے نہیں ہوتی، لیکن بہت سے فاضل سامان پڑا ہوتا ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے ضرورت کے وقت، یعنی زائد فرنیچر یا بہت ساری اشیاء۔ اگر یہ فاضل سامان یعنی 52 تولے چاندی کی قیمت کا آپ کے پاس ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ جو قربانی ہو اس کو آپ ادا کریں۔ ایک فرق اور یہ بھی ہے کہ یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا اس پر اس وقت فرض ہوتا ہے، تو ایک تو ہم نے لمحہ فکر یہ دیکھ لیا کہ ہمارے پر کیا چیزیں ہوں تو ہم قربانی دینے کے اس دائرے میں آتے ہیں۔ اب قربانی جو ہے وہ عورت بھی دے سکتی ہے، مطلب اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ غلام کے پاس مال تو نہیں موجود، مگر مردوں پر واجب ہوتی، اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر نابالغ ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ مت ادا کرے، لیکن اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ بھی ادا کرے، اور عورت بھی جس کے پاس مال ہے وہ ادا کرے، عورتوں پر بھی واجب ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ قربانی ادا کریں، اور اس کے اندر کوشش یہ بھی کریں کہ اپنے ان 10 دنوں سے پہلے، چاند سے پہلے پہلے اپنے بال جو ناخن ہیں ان کو آپ اچھی طرح تراش لیں، اور جو آپ نے کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن جب قربانی کا ٹائم یعنی ان 10 دنوں کے اندر آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں پر آپ مت کریں، بالوں پر، ناخنوں پر، تاکہ آپ اپنی قربانی کی تمام تر جو شرائط ان کو پورا کر سکیں۔ اب اس کے اندر میں حدیث کے ریفرنس سے آپ سے بات کرتی ہوں کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا جو ہے نا وہ سنت ہے، صحیح بخاری شریف میں لکھا گیا ہے۔ حتیٰ کہ عورتیں بھی اپنی قربانی کا جانور خود ذبح کریں، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں کا حکم دیا تھا۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس کے بعد گوشت کو کاٹنے اور بنانے کو اجرت، جو کاٹتا ہے اور بناتا ہے اس کو اجرت کے طور پر قربانی کی کھالیں یا قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے، صحیح بخاری شریف میں اس کا ریفرنس کوڈ ہے۔ اور اس کا جو کھال ہوتی ہے اس کو بیچنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی یعنی لکھا گیا ہے حدیث مبارکہ میں کہ قربانی کا وقت جو ہے وہ عید پڑھنے یعنی جو عید کی نماز ہے پڑھ لینے کے بعد شروع کریں۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا تو اس کا گوشت حلال تو ہے مگر قربانی کا ثواب نہیں ہوگا۔ اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، بخاری مسلم میں اس کا ریفرنس کوڈ ہے۔ اور جو قربانی کرنا چاہے وہ ذی الحج کا جو چاند ہے وہ دیکھنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، صحیح مسلم میں اس کا ریفرنس کوڈ ہے۔ اور جس میں قربانی
دینے کی طاقت نہیں ہے اور وہ بھی قربانی دینے تک چاہے تو اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے تو اس کو بھی اس کا ثواب مل سکتا ہے، بیکاز اس کے بارے میں کئی مطلب لوگوں نے کئی بکس میں یہ کوڈ ہے، یہ حدیث ہے لیکن کوڈ ہے، لیکن مسلم بخاری میں اس کا کوڈ نہیں ہے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ قربانی دینے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اپنے نفس کو قربان کر کے آپ کوئی بھی چیز کو، جانور کو حضور اللہ اور اس کے حضور کے آگے پیش کرتے ہیں۔ اب اللہ کے حضور پیش کرنا میرا خیال ہے کہ اس سے پیارا کوئی منظر نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں سارا سال تھوڑا تھوڑا جمع کر کے تو قربانی کی اس خوبصورت منظر کے لیے آپ بھی حصہ ڈال سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو لوگ بھی قربانی کریں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور جو نہیں کرے اللہ ان کو اگلے سال زندگی عطا فرمائے کہ وہ بھی قربانی کر سکیں۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب